جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان لالا خورشید خان انصاف ون نیوز ہزارہ کے ساتھ اس ٹائم تحصیل بالا کوٹ میں موجود ہوں، اور میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک بڑا ٹرک جو ہے وہ لوڈ ہوا ہے پائپوں سے، اور ان لوگوں کے لیے یہ حاجی غلام حسن صاحب کی طرف سے یہ پائپ پہنچایا گیا۔ اس سے پہلے کئی ہزار لاکھوں فٹ پائپ بالا کوٹ کے اندر تقسیم ہوا، اور آج ایک مرتبہ پھر یہاں پہ گاڑی پہنچی ہے۔ جو پائپ آیا ہے یہ یقین کریں کہ نہ کوئی وہ ایم این اے، نہ کوئی وہ سیاسی ہیں، نہ ایم پی ہیں، نہ یہاں پہ کوئی ان کے پاس اور ایسا کوئی عہدہ ہے۔ یہ اپنی مدد آپ کے تحت کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ ایک بزنس مین ضرور ہیں، یہاں ہی تحصیل بالا کوٹ کے ساتھ ہی ان کا علاقہ ہے، گاؤں جو مانگ ہے وہاں کے وہ رہنے والے ہیں، اور ماشاءاللہ اس سے پہلے بھی بالا کوٹ کے اندر کئی ایسے کام کیے۔ حاجی غلام حسن ٹرسٹ جو ہے وہ یہاں پر انہوں نے جو بنائی ہو وہ ایمولیس پہ ہے۔ یہاں بالا کوٹ کے اندر 2 ایمولیس ہیں، مانسیرا کے اندر ہیں، نران کغان کی سائٹ پہ ہیں۔ اپنی مدد آپ کے تحت وہ کام کرتے ہیں۔ جو کام سیاسیوں کا، جنہوں نے ووٹ لیا، جو کام ان کا بنتا ہے وہ ایک عام آدمی یہاں پہ کر رہا ہے۔ حاجی صاحب جو یہ آپ کے سامنے گاڑی جو لوڈ نظر آ رہی ہے، بھری ہوئی گاڑی نظر آ رہی ہے، اس کے اندر کئی ہزار فٹ پائپ پڑا ہوا ہے، 1,10,000 فٹ پائپ پڑا ہوا ہے۔ تفصیل میں ان کے جہاں پہ کوآرڈینیٹر جو بالا کوٹ کے ہیں ان سے جاننے کی کوشش کروں گا، مگر میں یہ بتا دوں کہ آپ کے سامنے جو اس دور میں سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے وہ یہ پانی ہے۔ پانی اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، جو یہ گھروں تک پہنچا کے وہاں پہ پانی کا افتتاح کرتے ہیں اپنے ہاتھ سے، اور درخواستوں کے ذریعے یہاں پہ ان کے لوگ علاقے بھر سے یہاں پہ آئے ہوئے جو پائپ وصول کر رہے ہیں، اور ان علاقوں میں یہ پہنچے گا۔ میرے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ بالا کوٹ کے جو ان کے یہاں آفس کے کوآرڈینیٹر ہیں، جو بھی یہاں پہ ان کی تفصیل ان سے میں جاننے کی کوشش کروں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا۔ نام کیا آپ کا سر؟ میرا اشرف نام ہے، حاجی صاحب کا تحصیل کوآرڈینیٹر ہوں میں۔ تحصیل کوآرڈینیٹر بالا کوٹ کے آپ ہیں؟ اب ملک کا جتنے علاقے ہیں آپ کے انڈر آتے ہیں یہاں پہ؟ جی تقریباً ہزارہ بھر میں ہم کام کر رہے ہیں، لازمی نہیں ہے کہ تحصیل مانسرا میں کام کر رہے ہیں۔ اس مرتبہ جو ہمارا پائپ آیا ہے 1,10,000 فٹ، ان میں سے 35,000 فٹ ہم نے جو ہے مری ایوبیہ نتیہ گلی سائڈ پہ دیا ہے، یعنی کہ حاجی صاحب صرف یہاں پہ ہی نہیں کام کر رہے، یہاں سے ضلع سے باہر بھی کام کر رہے ہیں، پورے ہزارہ میں کام کر رہے ہیں۔ پورے ہزارہ میں الحمدللہ جہاں پہ بھی ہمارے پاس اپلیکیشن آتی ہیں ہم جا کے وزٹ کرتے ہیں۔ ہماری ایک تحصیل کمیٹی بنی ہوئی ہے جس میں میں ہوں، اور حاجی صاحب کے فرزند ہیں، سجاد بھائی ہوتے ہیں یا چھوٹے ثاقب بھائی ہوتے ہیں، اور چودھری نور الحسن گجر صاحب ہیں کانشیاں والے۔ ہم جا کے وہاں پہ موقع کا وزٹ کرتے ہیں، اگر واقعی وہاں پہ اس اپلیکیشن پہ جا کے دیکھتے ہیں ضرورت ہو تو جہاں پہ بھی ہو وہاں پہ جا کے انشاءاللہ ہم ان کو پائپ فراہم کریں۔ ماشاءاللہ میں چلتا ہوں جی پہلے گاڑی کی طرف، اور یہاں پہ لوگ بھی کھڑے ہیں اور پائپ کو یہ یہاں پہ ابھی اتاریں گے۔ آپ کے سامنے جو پائپ پڑا ہوا ہے تو ابھی انہوں نے اتارنے کا عمل شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو یہاں پہ دعا ہوگی، دعا میں سب لوگ شریک ہوں، دعا کریں جی سب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں حاجی حسن کا جتنا خاندان فوت ہو چکا ہے اس کے لیے ہم نے یہ سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص کی پڑھی ہے، اللہ سب کو اس کا ثواب و درجہ پہنچائے، اور جتنے مسلمان مر گئے ہیں سب کو مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک جتنے بھی فوت ہو گئے سب کو اللہ اس پاک کلام کا ثواب بچائے۔ اور اس کے بعد بات یہ ہے کہ ہم نے حاجی صاحب نے ہمیں ایک فون پہ ایک کال پہ اتنا بڑا کام کیا ہے، اگر کسی ایم این اے اور ایم پی اے کے پاس ہم جاتے تو اتنا بڑا کام ہمارا نہیں ہو سکتا تھا۔ میرے علاقے کی یہ 10,000 انچی والا پیپ ہے، میٹھی کوٹ کا 10,000 فٹ پیپ ہے، یہ ایک کال پہ ہمیں دیا ہے۔ ہم اس کا بہت بہت شکر گزار ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ حاجی صاحب جیسا شخصیت اور اللہ اور اس دنیا میں پیدا کریں، کیونکہ لوگوں کی خدمت کر سکیں، اور اللہ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، اور اللہ ہمارے جتنے بھی بھائی دوست بزرگ ہیں سب کو اللہ اپنا فضل کرم اور عطا فرمائے۔ اور ہم سے تو بہت ہم ناچیز ہیں، کوئی ایسی بات غلط ہو جائے تو ہمیں معاف کریں، معذرت کرتے ہیں، لیکن حاجی صاحب جیسی شخصیت اور اللہ کتنی اور پیدا کرے تو ہمارے لیے فائدہ ہے اس میں نا۔ تو اللہ ہم سب کو حامی و ناصر ہو، اللہ ہم سب پہ اپنا فضل و کرم کرے،
اللہ ظالم کے ظلم سے بچائے، اللہ شیطان کے شر سے بچائے، اللہ انسان کے شر سے بچائے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ جتنی مسلمان برادری ہے سب کو اتفاق اتحاد کی زندگی گزارنی نصیب فرمائے، اور اللہ حاجی صاحب کو اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔ بہت شکریہ جی، آپ کے سامنے میں بالا کوٹ میں موجود ہوں، اور یہاں پہ جو پائپ پہنچایا گیا ہے ماشاءاللہ اس میں 1.5 انچ کا 2 انچ کا، یہ پورے علاقے بھر کے لیے، اور جیسے بتایا جا رہا ہے 1,40,000 ہے یا کتنا یہ پائپ ہے یہاں پہ پہنچا ہے، اور ماشاءاللہ اب یہاں پہ اس کی تقسیم جو ہے وہ اس کا عمل شروع ہو گیا ہے، اور جو سیکرٹری صاحب سے میں جاننے کی کوشش کروں گا کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے، جو لوگ پائپ منگوانا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا طریقہ کار ہے۔ اچھا سیکرٹری صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جیسے اب اور علاقے ہیں، پہاڑی علاقے ہیں، مشکل ایریے ہیں، وہاں پہ لوگوں کے لیے کافی مشکلات ہیں، تو ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی ہمارا پروسیس بہت ہی آسان ہے، بہت سمپل پروسیس ہے، کیونکہ میں خود گورنمنٹ میں رہا ہوں تو ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہیں۔ یہاں پہ اتنا ایزی ہے کہ آپ نے ایک اپلیکیشن دینی ہے، جہاں پہ کسی محلہ میں کسی بھی گاؤں میں پانی کی ضرورت ہے وہاں کی ایک کمیٹی بنائیں، اس کمیٹی میں جو بھی آپ کے چیزہ لوگ ہیں ان میں سے ایک چیئرمین بنائیں، 4-5 ممبر بنائیں، اور اس طرح اپنا سیٹ اپ بنائیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس اپلیکیشن لے کے آ جائیں، ہم جا کے وہاں پہ موقع پہ وزٹ کریں گے۔ اگر وہاں کی ضرورت ہوئی تو انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر جو جتنا بھی پائپ چاہیے ہوتا ہے، حاجی صاحب نے لاکھوں پائپ اس سے پہلے بھی تحصیل بھر میں دیے ہیں۔ الحمدللہ ابھی 80% تقریباً ہم نے تحصیل کو کور کر لی ہے، جو 20% رہتی ہے انشاءاللہ بہت ہی جلد اسی سال میں وہ بھی کور ہو جائے گی۔ جو آج کا پائپ آیا ہے سیکرٹری صاحب مجھے یہ بتائیں یہ کتنا ہے تقریباً؟ یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ 3 دنوں سے مسلسل پائپ آ رہا ہے۔ یہ ٹوٹل پائپ جو ہے 1,10,000 فٹ ہے، جس میں 35-40 ہزار کے قریب جو ہے تو مری کا ہے اور باقی تحصیل بالا کوٹ کا ہے، جس میں اس مرتبہ صرف ہم نے بڑی اسکیمیں ڈالی ہیں، چھوٹی اسکیمیں نہیں ڈالی، کیونکہ حاجی صاحب کی بھی یہی خواہش تھی کہ جو بڑی اسکیمیں ہیں جہاں پہ 500-600 گھر ہوں وہاں پہ بڑی اسکیم دی جائے، ان کا مسئلہ حل کیا جائے۔ تو اس میں مٹی کوٹ ہے، شوحال ہے، بیسیاں ہے، جبڑی ہے، اس سائڈ کی 5 بڑی اسکیم ہے۔ بڑی بات ہے جی، ماشاءاللہ حاجی غلام حسن صاحب کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے اتنا بڑا کام کیا، اور میرا کیمرہ مین اونچا کر کے دکھائے تو اتنا بڑا پائپ یہاں پہ موجود ہے، اتنا بڑا پائپ یہاں پہ انہوں نے پہنچایا ہے۔ ماشاءاللہ جو کام حکومت کا بنتا ہے، حقیقت میں جو کام حکومت کا بنتا ہے وہ ایک عام آدمی اگر کرے، ایک جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہ ہو اور کسی قسم کا بھی ان کے ساتھ کوئی ایسا کوئی لنک نہ ہو، مگر وہ اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ نے انہیں دیا ہوا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ اور جتنا اس دور میں پہاڑی علاقے میں جتنا مشکل ہماری ماؤں بہنوں کے لیے پانی لے کے آنا، گڑھوں پہ اٹھا کے اور کئی کلومیٹر کی مسافت طے کر کے، وہ ان کے لیے آسانی پیدا کی، اور یہ مختلف گاؤں میں پائپ جائے گا، اور مختلف بالا کوٹ کے جو ملکہ علاقے ہیں ان علاقوں میں یہ پائپ تقسیم ہوگا۔ اور اس کا جو طریقہ کار ہے وہ سیکرٹری صاحب نے آپ سے بات کی ہے کہ اس کے طریقہ کار میں یہ چیز آتی ہے کہ آپ نے اپنی اپلیکیشن دینی ہے، اپنے گاؤں کے گھر لکھنے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں وہاں پہ علاقے میں، کتنے گھر ہیں، اور اس کی ایک اپلیکیشن بنا کے پراپر طریقے سے آپ بالا کوٹ میں آ سکتے ہیں۔ آگے ان سے ہی جانتے ہیں ان کا آفس کہاں پہ ہے، کس طرح آپ ان سے مل سکتے ہیں، ذرا تفصیل بتانا سر۔ جی بالکل، ہمارا آفس بالا کوٹ میں یہی لوکیشن ہے، بنگش مارکیٹ یہ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کے بالکل اب ہمارا آفس ہے۔ ہر ٹائم ہم اویلیبل ہوتے ہیں 9 سے 5 تک، جس ٹائم بھی آپ آئیں، میں ہوں گا نہیں ہوا تو ادھر نائب قاصد ہوتے ہیں، وہاں پہ آپ اپنی اپلیکیشن پٹ کریں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ابھی آپ کو بتاؤں کہ تحصیل بھر سے اس مرتبہ 102 اپلیکیشن ہمارے پاس ابھی بھی پینڈنگ میں پڑی ہیں، مگر اس مرتبہ کیونکہ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، یہ لاکھوں میں 10 لاکھ سے اوپر جاتا ہے ہم نے صاحب کی ہے، تو ہم نے صرف وہی سکیمیں کی ہیں جو بڑی مین سکیم ہے۔ ظاہر ہے کیونکہ اپلیکیشن تو ابھی ہر بندہ دے دیتا ہے کہ جس کو اپنے گھر کی علیحدہ لائن چاہیے ہوتی ہے وہ بھی دے دیتا ہے، مگر ہم وہ کام کرتے ہیں جہاں پہ ضرورت ہو اور اجتماعی کام کرتے ہیں، کسی محلے کے لیے کرتے ہیں، فرد واحد کے لیے نہیں کرتے، کوئی سفارش کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ایک بندہ لے کے اپلیکیشن لے کے آئیں، اپنی کمیٹی لے کے آئیں، کمیٹی یہاں پہ آئے جو ذمہ دار ہوگی، اپلیکیشن دے، ہم وزٹ کریں گے، جتنا پائپ بھی آپ کو چاہیے ہوگا۔ الحمدللہ بتاتا چلوں کہ حاجی صاحب جو پائپ یہ دے رہے ہیں یہ پبلک ہیلتھ کی سکیم جو ہے وہ بھی یہ اس پائپ میں نہیں لگتی۔ PN20 کا پائپ ضلع مانسرا میں یہ الفن کہہ رہا ہوں کہ کسی نے نہیں لگایا ہوگا جو حاجی صاحب دے رہے ہیں۔ زبردست جی، یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے، یہ گاڑی کو ابھی لوڈ کیا ہے، یہ گاڑی لوڈ کر کے ابھی مختلف جو علاقے ہیں بالا کوٹ تحصیل کے ملکہ جتنے بھی علاقے ہیں، گاؤں ہیں، ولیج ہیں، ان میں یہ سکیم لے کے جا رہے ہیں اور دکھائیں تو یہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں، اور اچھی کوالٹی کا پائپ ہے۔ اس میں جو پائپ کی بات کر رہے ہیں یہ دیکھیں ناظرین،
یہ پائپ جو ہے بہت ہی اچھی کوالٹی کا، اور شیخ صاحب اس کی کتنا عرصہ یہ چل سکتا ہے؟ جی آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ اس طرح ہوتا ہے نا، یہ پی این ہوتے ہیں، پی این کی موٹائی ہوتی ہے، جو گورنمنٹ اسکیم لگاتی ہے وہ پی این 10 لگاتی ہے، یعنی کہ پی این 10 یہ اس کی موٹائی ہے، اس سے کے بعد 12 آتا ہے، پھر 14 16 اور یہ پی این 20 ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، اس پہ لکھا ہوگا یہ، یعنی کہ اس سے یہ لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پی این 20، یعنی کہ 20 پوائنٹ اس کی جو ہے موٹائی ہے، اور اس کی جو گارنٹی ہے وہ لائف ٹائم ہے۔ ہم تو 1 فٹ جو ہے اس کو زمین میں دباتے ہیں، باقی یہ ہے کہ اگر اس کو آپ دھوپ میں بھی چھوڑیں تو لائف ٹائم اس کی گارنٹی ہے۔ یہ اپروو کمپنی سے ہم پائپ منگواتے ہیں۔ حاجی غلام حسن صاحب نے ہمیشہ یہی کوشش کی ہے کہ جہاں پہ بھی کام ہوگا، کیونکہ ان کا سیاسی کسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، انہوں نے مطلب سکیم ہی نہیں دینی، بلکہ لوگوں کی جو وہاں پہ مجبوریاں ہیں وہ حل کرنی ہے، تو مجبوری اسی صورت حل ہوتی ہے جب چیز اچھی ہوگی۔ مجھے وہ ایک آپ کی بات کی تھوڑی سی سمجھ آئی ہے، میں اس کی طرف جاتا ہوں کہ لوگ یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ حاجی صاحب کے فرزان، حاجی صاحب تو آ نہیں سکتے، ان کے فرزان اگر ایسا کام کر رہے ہیں بغیر کسی لالچ، بغیر کسی مقصد سے، تو ہمیں تو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کو آگے لانا، اور ہمارے ایم این اے ایم پی اے ایسے لوگ ہونے چاہیے۔ تو ان کے وہ ان کے کیا تاثرات ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی کہتے ہیں لوگ۔ میں جہاں پہ بھی گیا ہوں، تحصیل بالا کوٹ میں جہاں پہ بھی ہم نے سکیم لگائی ہیں، تو ان لوگوں کی ہمدردیاں یہی رہی ہیں کہ حاجی صاحب کو پالیٹکس میں لے کے آئیں، اگر خود نہیں آتے تو وہ اپنے بچے کو لے کے آئیں۔ حالانکہ میں نے حاجی صاحب سے اس حوالے سے بات بھی کی کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، تو حاجی صاحب نے اسی ٹائم مجھے کہا کہ سیکرٹری صاحب بات یہ ہے کہ میں یہ کام جو ہے فی سبیل اللہ کر رہا ہوں، مگر ہمارے جو پولیٹیشین ہیں ان کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ بغیر کسی سیاسی مقصد کے حاجی صاحب اتنا کچھ کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ بات ضرور ہے، ایک بات میں کہوں گا کہ اگر حاجی صاحب خود پالیٹکس میں نہیں بھی آتے تو وہ کل کو کسی بھی بندے پہ ہاتھ رکھتے ہیں جو مطلب غریب طبقے سے ہوگا، تو ان کے ساتھ حاجی صاحب کی اگر سپورٹ ہوئی تو انشاءاللہ تحصیل بالا کوٹ کے تمام تر مسائل جو بھی ہیں وہ ضرور حل ہو جائیں۔ دیکھیں نا، حاجی صاحب بغیر سیاست سے اتنا کچھ کر رہے ہیں، اور اللہ نے انہیں اتنا کچھ دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس اتنا اللہ کا کرم ہے، اتنی دولت ان کے پاس ہے، تو ان کو کوئی سیاست میں آ کے گورنمنٹ کا پیسہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ جیسے سکیم لگ رہی ہے، لاکھ لگ رہا ہے تو 50 جائے گا تو 50 آئے گا، وہ کام ان میں نہیں ہے۔ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے، لوگوں سے بھی ہم انشاءاللہ تاثرات جانیں گے، آنے والا الیکشن جو ہے اس میں بھی پوچھیں گے کہ یار حاجی صاحب اگر اتنا بڑا کام کریں، وہ کہہ رہے ہیں ایسا کام میں نہیں کرنا چاہتا، مگر تحصیل بار کے جو عام عوام ہیں ان سے تو ہم تاثرات جان سکتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ میں زیادہ تر جہاں پہ بھی گیا ہوں لوگوں کی خود ہمیں یہ کہتے ہیں، حالانکہ جہاں پہ بھی جاتا ہوں میں پہلے لوگوں کو کہتا ہوں کہ حاجی صاحب غیر سیاسی ہیں، مگر لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ حاجی صاحب پالیٹکس میں آئے، کیونکہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ جو گورنمنٹ کے ہمارے ایم پی ایز، ایم این ایز، تحصیل ممبران جو بھی ہیں وہ اتنا کام 5 سال میں نہیں کر سکتے جتنا حاجی صاحب 1 سال میں کر رہے ہیں۔ تو لازمی بات ہے کہ جب حاجی صاحب پالیٹکس میں آئیں گے، لوگوں کا جو یہ کہنا ہے، تو یہ تحصیل بالا کوٹ کے جو معاملے میرے خیال سے 1 پنچالے میں یہاں پہ کوئی بھی مسئلہ اس طرح کا نہیں ہوگا، پانی ہے، روڈ ہے، ہاسپٹل ہے، سکولز ہیں، جو بھی ہیں، یہ معاملات میرے خیال سے ختم ہو جائیں گے۔ لوگوں کے تو یہی تاثرات ہیں کہ حاجی صاحب آئیں، بلکہ نہیں آنا چاہ رہے، وہ کہہ رہے کہ میں کام نہیں کرتا، مگر لوگوں کی ڈیمانڈ اصل جو ہے عوام ہے، عوام کی دعاؤں سے آج وہ یہ نہیں کہ آج ہی کر رہے ہیں، یہ تو کئی سالوں سے ان کا کام شروع ہے، کر رہے ہیں 5 سالوں سے کر رہے ہیں۔ اور اس سال جو ہے 1 لاکھ فٹ ہم نے رمضان میں منگوایا، اس کے بعد 1,60,000 فٹ آپ بھی یہاں پہ آئے تھے تقریباً رمضان کے 1 مہینے بعد منگوایا، اور 1,10,000 فٹ جو ابھی آ گئے۔ اس کے بعد بھی انشاءاللہ جہاں پہ بھی تحصیل بالا کوٹ میں پانی کے مسائل ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ حل کریں گے۔ لازمی یہی نہیں ہے کہ ہم صرف پانی کے مسائل حل کرتے ہیں، بلکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ حاجی صاحب کے یہاں پہ مساجد، قبرستان کی دیواریں، روڈ، دیوار، جہاں پہ بھی کوئی بھی مسئلہ ہو تو حاجی صاحب یتیم بچیوں کی شادی ہیں، اس کے بعد ایمبولینس کا یہاں پہ پروگرام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہاسپٹل کے لیے انہوں نے مانسہرہ میں جگہ لی ہوئی ہے، انشاءاللہ وہ بھی کریں گے۔ تحصیل بالا کوٹ ہزارہ کے جو بھی عوام کے جو مسائل ہیں، جو بھی شفا میں جا کے ٹیسٹ کرواتے ہیں، کمپلیکس میں کرواتے ہیں، لوگوں کو پرائیویٹ ڈاکٹرز کی وجہ سے ایشو ہوتا ہے، انشاءاللہ وہ سارا اسی ضلع میں ہمارا حل ہو جائے گا۔ بہت شکریہ۔ میرے ساتھ یہاں پہ بالا کوٹ میں آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، پہلے ایک گاڑی یہاں سے نکلی ہے جس میں پائپ گیا، اب یہاں پہ ایک ڈمپر جو ہے وہ لوڈ ہو رہا ہے، اس کے اندر میرے خیال ہے یہ 2 انچ کی پائپ کی لائن ہے، 1.5 انچ کی، وہ لوڈ ہو رہی ہے۔ بڑی سکیمیں ہیں جو پورے گاؤں کو، پورے علاقوں کو، جن کے اندر 400-500 گھر ہے، ان علاقوں کے لیے یہ سکیم لوڈ ہو رہی ہے۔ میرے ساتھ ایک بزرگ بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کروں گا اور ان سے بھی جاننے کی کوشش کروں گا کہ آپ یہاں پہ آئے ہیں کس حوالے سے، اور کیا آپ کا بھی پائپ ہے آپ اپنے علاقے میں لے کے جا رہے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ ہاں جی، کیا نام ہے آپ کا سر؟ میرا حاجی محمد صدیق نام ہے۔ کس علاقے سے تعلق ہے؟ میٹھی کوٹ سے میرا تعلق ہے سر۔ آپ کا بھی پائپ پہنچے؟ ہاں، میرا 7,500 پائپ پہلے پہنچ گیا ہے، آج 2,500 باقی ہے، یہ بھی آ گیا۔ 7,500 پہلے پہنچے اور 2,500 آج آپ کو اور دیا جا رہا ہے پورے علاقے اور گاؤں کے لیے، ولیج کے لیے، پورے ایک ٹینک سے دوسرے ٹینک تک لگانے کے آگے ہمارے پاس جو ہے نا سپلائی کی لائنیں سب بچھی ہوئی ہیں۔ یہ دیکھیں نا، جو ہمارے مائیں بہنیں سروں پہ گڑے اٹھا کے
2-3 کلومیٹر 5 کلومیٹر پانی لے کے آتی تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ جو ان کے گاؤں میں لگے گی, ان کے گھروں میں پانی جائے گا, کیا یہ کسی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت سے کم ہے؟ بس یہ تو میں حاجی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمیں جو ایک کال پہ انہوں نے سیکرٹری صاحب کو بتایا اور سیکرٹری صاحب نے مجھے بتایا, تو میں آیا تو تقریباً جس ٹائم پیپ پہلے پہنچے تو سیکرٹری صاحب نے رات کو مجھے فون کیا کہ آپ کے پیپ آ گئے لے جاؤ. تو میں آیا 7,500 لے گیا. آج رات جب پیپ پہنچے تو سیکرٹری صاحب نے بولا کہ آپ کے پیپ آ گئے. میرا 10,000 پیپ کمپلیٹ ہو گیا نا. اور انشاءاللہ کتنے گھر ہیں؟ تقریباً 400 گھر ہیں. 400 گھر کے لیے ایک ٹینک سے دوسرے گاؤں والے ٹینک تک پانی پہنچ جائے گا, چل جائے گا. آگے سپلائی کی لائنیں بچھی ہوئی ہیں. اچھا. بس ہمیں ٹینک سے ٹینک تک ضرور تھی. میں نے سیکرٹری صاحب کو وزٹ کرایا ہے, 2 بار سیکرٹری صاحب گئے وزٹ کر کے آئے. اب کھدائی بھی یہ وزٹ کر کے آئے. تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کو 10-12 دن کے اندر کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. اس ٹائم میں آپ کو بالا کوٹ سے دکھا رہا ہوں. گلو یہاں پہ رہائش پذیر ہیں, گرلاٹ میں موجود ہوں. گلو سے بھی جاننے کی کوشش کروں گا. انصاف ون نیوز ہزارہ کے کیمرہ مین بھی ہے میرے ساتھ موجود ہیں, وہ کیا کہتے ہیں اپنے علاقے کے حوالے سے. السلام علیکم گلو. وعلیکم السلام. اپنے علاقے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں, یہ جو کام حاجی صاحب کر رہا ہے یہ MNA-MPA کا کام تھا. اللہ پاک نے ان کو توفیق نہیں دی, یہ توفیق اللہ پاک نے حاجی صاحب کو دی ہے. اللہ پاک ان کے جان و مال میں برکت ڈالے. تو انشاءاللہ جو کام انہوں نے غریبوں کا کیا ہے اللہ پاک ان کو اس کا بہت بڑا اجر دے. تو جو کام یہ MNA-MPA کا تھا بورڈ لے کے ہم سے تو چھپ رہے ہیں, تو یہ کام حاجی صاحب کو اللہ پاک نے سونپا ہے تو وہ کام کر رہے ہیں. یہ سب سے 40 سال میری عمر ہوئی ہے, یہی مسئلہ تھا ادھر پانی کا مسئلہ ہے. ابھی بھی کچھ محلے ایسے ہیں جہاں پر پانی نہیں ہے. یہ رپروسی کے نیچے بیلا, تو ابھی تک ادھر بھی پانی نہیں ہے. ابھی تک جو غلام حسن صاحب نے یہ کام شروع کیا یہی کام ہے بھائی. اللہ ماشاءاللہ. بالکل. یہ گلو بھائی آپ اپنی درخواست ان کو دے سکتے ہیں. میرے علاقہ ہے, کسی کا بھی علاقہ ہو, کوئی آدمی ہو, کوئی سفارش یہاں پہ نہیں چلتی. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں, کوئی کہے کہ یار میری سفارش کر دینا کہ مجھے پائپ مل جائے, نہیں. اپنے علاقے سے درخواست لائیں. 1 آدمی آئے یا 2 آدمی آئے, یہاں پہ سیکرٹری صاحب کو یہاں پہ موجود ہیں, وہ بالا کوٹ میں, یہاں پہ ان کا آفس موجود ہے, یہاں پہ لا کے درخواست دیں. وہ وزٹ کریں گے, آپ کا دیکھیں گے کہ ہاں ان کو پانی کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ اگلا جو پروجیکٹ ہوگا اس میں آپ کا پانی بھی شامل ہوگا. ابھی مجھے پتہ چلا حاجی صاحب نے مری کے اندر تقریباً 4 سے 5 بڑے ٹینکوں کا کام شروع کیا ہوا ہے. جو پکچریں میرے پاس پہنچی ہیں وہاں پہ بنا رہے ہیں. کیا مری والوں سے ان کا کیا تعلق ہے؟ وہ تو رہنے والے تحصیل بالا کوٹ سے ہیں, مری یہاں سے 150 کلومیٹر دور ہے. مگر اللہ کی رضا کے لیے جو کام ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مسلمان ہے, یہ کافر ہے, یہ ہندو ہے, یہ عیسائی ہے, یہ یہودی ہے. نہیں, انسانیت سب کے لیے برابر ہے. ہمارے اللہ تعالیٰ, ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, ارشاد ہے کہ آپ سب کو برابر رکھو. اور جو پانی ہے یہ تو ایسی چیز ہے جی, یہ پانی تو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. اور جس کے لیے ہم لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں. ایک کے گھر میں جا کے گڑے رکھتے, پانی بھر دیں جی, بجلی ہے نہیں ہے, اٹھایا. اور یہ اگر اتنی بڑی سکیمیں, اتنی بڑی لائنیں بچھا کے لوگوں کے گھروں تک پانی پہنچاتے ہیں, یہ بہت بڑا کام ہے, یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ. آپ سب کو ان کے لیے دعا گو ہونا چاہیے. تو سیکرٹری صاحب ایک بات بتانا چاہوں, ابھی آپ نے سفارش کے حوالے سے بات کی, تو تقریباً 1 ہفتہ پہلے میں یہاں پہ بازار میں آیا. کچھ لوگ شوال سے مجھے بار بار کال کر رہے ہیں, کیونکہ میں ناران سائڈ گیا تھا تو یہاں پہ آیا تو سامنے ہوٹل پہ ان کا ایک وفد بیٹھا تھا. ان کو میں نے آفس میں بلایا تو انہوں نے مجھے کہا کہ سیکرٹری صاحب بات اس طرح ہے کہ چونکہ مونسون کی بارشیں ہوئی ہیں تو شوال معذاللہ کی مکمل سکیم جو ہے تقریباً 3-3.5 فٹ کی جو لینتھ ہے, بڑے پائپ تھے 4 انچی کے, تو وہ اس میں بہہ گئے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ ابھی کیونکہ ہم تو جو پائپ دے رہے ہیں اتنی بڑی ہے, اس سے پہلے ہمارے پاس کوئی سکیم نہیں آئی کہ 4 انچ یا 5 انچ کا ہو. تو چلے میں حاجی صاحب سے آپ کی بات کرتا ہوں. تو میں نے ان کی بات حاجی صاحب سے کی, تو وہ کیونکہ ہنگامی صورتحال تھی, چونکہ ہنگامی صورتحال تھی تو ہنگامی صورتحال میں ظاہر ہے پھر اسی طرح ہوتا ہے. تو میں نے حاجی صاحب سے بات کی تو حاجی صاحب نے مجھے اسی ٹائم بھیجا, یعنی کہ وہ ان لوگوں کو نہ میں پہچانتا ہوں نہ حاجی صاحب پہچانتے ہیں. اسی ٹائم بھیجا کہ سیکرٹری صاحب آپ جا کے شوال میں وزٹ کروا کے آئیں. میں شوال میں گیا, وہاں پہ جا کے میں نے دیکھا واقعی ان لوگوں کی پرابلم تھی. تو یقین جانیں کہ اتنا بڑا پائپ اور اتنا مہنگا پائپ حاجی صاحب نے 2 دن کے اندر ان کو پہنچایا ہے, اور 2 دن کے اندر انہوں نے سکیم لگا کے مکمل آبادی, مکمل یونین کونسل ان کی جو تھی وہ اس سے متاثر تھی. اچھا, اور مجھے بھائی جان مجھے ایک اور چیز لوگ بتا رہے ہیں, کہہ رہے تھے لالا آپ نے بات کرنی ہے, چلے میں آج آپ سے بھی کرتا ہوں, حاجی صاحب سے بھی کر لوں گا, کہ حاجی صاحب کو لوگوں کا عوام کا جو ایک وہ کہہ رہے ہیں کہ حاجی صاحب کو چاہیے ایک ٹریکٹر لینا.
کہ ٹریکٹر لے کے اس کے آگے بلیڈ لگایا ہو. جس علاقے کے روڈ بند ہوتے ہیں سرکار کو دیکھتے رہتے ہیں, ترستے رہتے ہیں کب سرکار آئے گی, کب ہمارے ایم این اے ایم پیوں سے منظوری ہوگی تو ہمارے روڈ کلیئر ہوں گے. یہ آپ 1 کلومیٹر آگے چلے جائیں بنگیا نالا, وہاں پہ ابھی ایک گاڑی وہ نیچے سے ڈیمیج ہوئی ہے, وہاں پہ ٹورسٹ حضرات تھے وہ گاڑی لے کے کھڑے ہوئے ہیں. NHA سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے جو بھی اس روڈ کو دیکھ رہا ہے, اس روڈ کے حوالے سے جو بھی انتظامیہ, انہوں نے ابھی تک ان کے کان تک جوں تک نہیں رینگی اور انہوں نے اس کام کو اسی طرح چھوڑ دیا, اور آج کئی ہفتے گزر چکے ہیں مونسون کی بارشوں کی وجہ سے وہ نالا بند ہے. تو اس حوالے سے آئی صاحب کیا کریں گے؟ دیکھیں یہ تو بہت افسوس کی بات ہے کیونکہ یہ جو ہمارا مین روڈ ہے یہاں پہ KDA بھی ہے, کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی بھی ہے, NHA بھی انوالو ہے, تحصیل ایڈمنسٹریشن بھی ہے, MNAs MPAs بھی ہیں, اس کے بعد لوکل ہماری یہاں کی گورنمنٹ ہے. تو بہت افسوس کی بات ہے کہ اگر اس طرح یہاں پہ ہمارے سامنے یہ مسائل آ رہے ہیں. بات رہی حاجی صاحب کی, تو حاجی صاحب کے پاس اس سے پہلے جو بھی مسئلہ گیا ہے, آپ لوگوں نے میڈیا نے یا ہمارے پاس جو بھی مسئلہ ہے اس سے پہلے جو بھی ہم نے عوامی مسئلہ جتنا بھی تھا تحصیل بالا کوٹ کا وہ ہم نے حاجی صاحب کے آگے رکھا ہے. تو حاجی صاحب نے اگر تھوڑا بہت وقت لیا بھی ہے تو وہ مکمل ضرور کیا ہے. ایک مرتبہ میں نے حاجی صاحب سے اس حوالے سے بات کی تو حاجی صاحب نے مجھے کہا کہ کیونکہ ان کا ایک مشن ہے کہ پہلے تحصیل بالا کوٹ میں پائپ کے مسئلے حل ہو جائیں, اس کے بعد ہمارے زیادہ تر لوگ جو ہیں زلزلے کے بعد مانسہرہ میں چلے گئے ہیں, وہاں پہ پانی کا مسئلہ ہے. اتنا ایشو یہاں پہ نہیں ہے میرے خیال سے اب جتنا ادھر ہے, کیونکہ وہاں پہ پورے محلے میں کوئی بور نہیں ہے. تو حاجی صاحب اس کے لیے ایک مشین لے رہے ہیں, کافی ایکسپینسو ہے, روٹری مشین ہے جو تقریباً 1-2 گھنٹے میں ایک بور مکمل کرتی ہے. وہ فی سبیل اللہ مانسہرہ, ایبٹ آباد, ہری پور, بڈگرام اور تورغر میں فی سبیل اللہ انشاءاللہ ہزارہ کو کور کریں گے. اس کے بعد باقی جو ہے تو انشاءاللہ حاجی صاحب سے بات کریں گے, آپ بھی کرنا میں بھی کروں گا انشاءاللہ. یہ ٹریکٹر کی بات رہی, شاول کی بات رہی, انشاءاللہ کریں گے. تو امید کرتا ہوں کہ حاجی صاحب دیں گے بھی ضرور, کیونکہ جو بھی عوامی مسئلہ ہے انہوں نے حل کیا ہے. اگر یہاں پہ ہمارے پاس ایک ٹریکٹر آ جاتا ہے یا ایک شاور آ جاتا ہے تو میرے خیال سے وہ مسلسل چلتا رہے گا. تو جتنے بھی روڈز ہیں کوئی بھی روڈ بند نہیں ہوگا, چاہے وہ ٹورزم کا روڈ ہو یا لوکل روڈ ہو. یہاں پہ دور دراز علاقہ ہے نا, پہاڑی علاقے ہیں, لوگ اپنے مریض اپنی ماؤں بہنوں کو اسپتال لے کے آتے ہیں, راستے بند ہوتے ہیں, کندھوں پہ اٹھا کے چارپائیوں کے ذریعے. وہی پرانا 100 سال والا پرانا وقت جا رہا ہے, وہی قدیم وقت جا رہا ہے. اب کیسا فاسٹ دور ہے کہ آپ کے سامنے 1 سیکنڈ نہیں لگتا لوگوں کے مسئلے حل ہوتے ہیں. مگر وہی علاقہ یہ ہمارا پسماندہ علاقہ ہے, اور اس میں روڈوں کے حالات آپ دیکھیں گڑے پڑے ہوئے ہیں, کئی جگہ پہ لائٹ سلائڈنگ کی وجہ سے راستے ابھی تک بند ہیں, کھلے نہیں ہیں. تو اس وجہ سے حاجی صاحب کے آگے یہ بھی ریکویسٹ. اور دوسرا ہمیں انہوں نے جو ہمارے دریائے کنار کی ٹیم یہاں پہ آپ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں, میرے سامنے کیمرہ مین بھی کھڑا ہے, گلو بھائی بھی کھڑا ہے, تمام یہاں پہ اور بھی لڑکے ہمارے بالا کوٹ کے 8 سے 10 لڑکے موجود ہیں. اور آئی صاحب نے ہمیں کہا ہے کہ انشاءاللہ 1-2 دن میں ہم ایک ہفتے بعد ٹائم دیں. اس حوالے سے بات ہوئی ہے انشاءاللہ 1 ہفتے کے اندر انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کی جو بھی ڈیمانڈ تھی وہ ہم یہاں پہ مشاورت کر کے انشاءاللہ ہو جائے گا. باقی جتنے بھی یہاں پہ ایسے چھوٹے مسائل ہیں, اس سے کئی ایسے کیسز ہیں جو بھی یہاں پہ میں بتانا پسند نہیں کروں گا. لوگوں کی امداد تھی, مطلب یتیم بچیوں کی شادی تھی, یتیم بچوں کے ساتھ, بیوہ کے ساتھ بہت ساری ہیلپ تھی یہاں پہ لاکھوں کروڑوں میں حاجی صاحب نے کی ہے. جو میں یہاں پہ اگر لسٹ بناؤں تو میرے خیال سے میں لسٹ نہیں بنا سکوں گا. جو کیس بھی حاجی صاحب کے پاس گئے حاجی صاحب نے ایک حد تک اس کو سالو کیا ہے. جی یہ آخر میں آپ اپنا میسج جو عوام دیکھ رہی ہے ان کو یہ بتائیں کہ آپ کا آفس کہاں پہ موجود ہے, آپ کے ساتھ کیسے رابطہ کر سکتے ہیں, کیا نام ہے آپ کا اور آپ کے لوگوں کا کیا نام ہے جو یہاں پہ آئیں ان کے لیے, اور جگہ کون سی ہے. جی بالکل, میں بتاتا چلوں, اپنا انٹروڈکشن کرواؤں کہ بیسیکلی میں کانشیس ہوں, ابھی رہائش میری مانسہرہ میں ہے. سیکٹری اشرف میرا نام ہے, تقریباً تحصیل بالا کوٹ میں زیادہ تر لوگ پہچانتے ہیں. یہ گرلاٹ میں بنگش مارکیٹ جو ہے یہاں پہ آگے ہمارا آفس ہے, اویلیبل ہوتا ہوں. اس کے بعد میں تحصیل آفس میں بھی سامنے اویلیبل ہوتا ہوں, مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. میں اپنا کانٹیکٹ نمبر بھی شیئر کروں گا, زیادہ تر لوگوں کے پاس ہے, تو آپ بھی کائنڈلی ویڈیو پہ بھیج دیں تاکہ جو بھی رابطہ کرنا چاہے مجھ تک کر سکتا ہے. اس کے بعد حاجی صاحب نے اپنے نمبرز بھی, خود بھی حاجی صاحب سے کوئی رابطہ کرنا چاہے تو حاجی صاحب کے نمبرز بھی آپ کو اویلیبل ہوتے ہیں, ان سے اپنا مسائل خود آپ ان کو بتا سکتے ہیں. اور جو بھی انشاءاللہ آپ یہاں پہ کوئی بھی ایسا مسئلہ لے کے آئیں گے وہ فوری میں حاجی صاحب کے آگے رکھ دوں گا. انشاءاللہ امید ہے ہر مسئلہ یہاں پہ سالو ہو جائے. بہت شکریہ, سیکٹری اشرف صاحب میرے ساتھ موجود تھے, اور یہاں پہ ہم لوگ بالا کوٹ کے اندر موجود ہیں. گاڑیاں یہاں پہ لوڈ کی جا رہی ہیں, آگے آئیں. اور یہاں پہ آپ کے سامنے کتنا بڑا پائپ یہاں پہ موجود ہے, اور یہ فی سبیل اللہ حاجی صاحب کی طرف سے, حاجی غلام حسن کی طرف سے, جو کہ جن کا تعلق بالا کوٹ سے ہے. سعودیہ کے اندر وہ بزنس مین ہیں, اپنا کاروبار کرتے ہیں, اور ان کے جو فرزند ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں. اور آپ کے سامنے یہ دیکھ لیں, ابھی تک گاڑی بھری ہوئی ہے, اوپر کر کے دکھائیں. پیچھے بڑا پائپ لوڈ ہے, ہر طرح کا سائز اس میں موجود ہے, جس طرح کی ڈیمانڈ ہے لوگوں کی اس طرح کا پائپ یہاں پہ موجود ہے, اور یہاں پہ لے کے آئے ہوئے ہیں. بڑی بات ہے, بہت بڑا پائپ بالا کوٹ کے لیے, کئی لاکھ فٹ پائپ بالا کوٹ میں پہنچایا ہے, اور پورے ہزارہ کو یہ کور کریں گے, پورے ہزارہ کو دیں گے. آخر میں یہی کہوں گا کہ جو کام حاجی صاحب کر رہے ہیں
آپ کی نظروں کے سامنے کہیں ڈکا چھپا کام نہیں ہے، کئی لاکھ فٹ پائپ بالا کوٹ کے اندر پہنچا ہے اور تقسیم ہوا ہے، اور اسی طرح آج جو بڑی سکیمیں ہیں ان کا پائپ بالا کوٹ موجود ہے۔ جیسے ہی جس طرح سے آپ کو پائپ کی ضرورت پڑتی ہے آپ یہاں پہ رابطہ کر سکتے ہیں سیکٹری اشرف صاحب سے، یہ بنگش مارکیٹ کے ساتھ ان کا آفس موجود ہے، یہاں پہ آ کے رابطہ کر کے آپ عام عوام تک یہ پائپ پہنچ سکتا ہے، ان کی لائنیں، ان کا سروے ہوگا اور ان کے گھروں تک پہنچے گا، اور کئی اس ٹائم ہماری مائیں بہنیں ہمارے علاقے کے لوگ مستفید ہو رہے ہیں اس پانی سے، جو سب سے بڑا صدقہ جاریہ اور آنے والے وقت میں سب سے بڑی ڈیمانڈ پانی کی ہے۔ تو حاجی صاحب اور جو حاجی صاحب کے فرزند ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں، آپ ان کو مل سکتے ہیں، سیکٹری اشرف صاحب موجود ہوتے ہیں، ان کا کام ہے، انہوں نے سب کچھ یہاں پہ دیکھنا ہوتا ہے، کرنا ہوتا ہے، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، کسی طرح بھی آپ کی ڈیمانڈ ہو آپ ان سے رابطہ کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔ مگر حاجی صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، حاجی غلام حسن صاحب کا، جنہوں نے آج بالا کوٹ کے اندر اور علاقوں کے لیے جو بھی لوگوں کی ڈیمانڈیں آ رہی ہیں، جیسے ٹریکٹر کی ڈیمانڈ ہے، دریائے کنہار کی ڈیمانڈ ہے، لوگوں کی سامان کی، وہ حاجی صاحب پرووائڈ کریں گے۔ جیسے ہی کام ان کے چلتے جا رہے ہیں، اور مری کے اندر جو بڑے ٹینک ہیں 4 سے 5 ان کا کام شروع ہے، وہ کمپلیٹ ہوگا انشاءاللہ، تو پھر جو ہمارا بالا کوٹ کا کام رہتا ہے انشاءاللہ ہفتے کے اندر وہ ہمیں بلائیں گے، میٹنگ ہوگی یہاں پہ، جو بھی چیز ضرورت ہوگی وہ تقسیم ہوگی۔ میں آخر میں جو ان کے سیکرٹری یہاں پہ موجود ہیں اشرف صاحب، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت شکریہ آپ کا جو آپ نے لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ آتے ہیں، اور الحمدللہ تحصیل بالا کوٹ کے جرنلسٹ میں سے میری نظر میں سب سے اعلیٰ آپ ہیں، کیونکہ جہاں پہ بھی آپ نے پروگرام کیا ہے وہ غریبوں کے لیے کیا ہے، غریبوں کی فلاح بہبود کے لیے کیا ہے۔ تو میں پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، دوسرا جو لوگ یہاں پہ سن رہے ہیں، یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ حاجی صاحب کے لیے دعا کریں، ہمارے لیے دعا کریں، ہماری ٹیم کے لیے دعا کریں۔ حاجی صاحب کو اللہ پاک لمبی زندگی دے، ان کے کاروبار میں مزید ترقی دے، تاکہ وہ اسی طرح عوام کی خدمت کرتے رہیں۔ اور اسپیشلی درخواست کروں گا سب سے کہ حاجی صاحب کی اہلیہ کی طبیعت تقریباً 1 ماہ سے ٹھیک نہیں ہے، اسلام آباد میں وہ ایڈمٹ ہیں، تو آپ سب سے درخواست کروں گا کہ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کو جلد سے صحت کرے۔ باقی آپ سب کا بہت شکریہ۔ آخر میں جس طرح سے انہوں نے بتایا حاجی صاحب کی اہلیہ کی طبیعت خراب ہے، اسلام آباد میں ایڈمنٹ ہیں، بہت زیادہ طبیعت خراب ہے، آپ غریبوں کی دعاؤں سے اللہ پاک انہیں صحت یاب کرے، اللہ پاک انہیں صحت دے۔ آپ کے آگے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ حاجی غلام حسن صاحب کی اہلیہ کے لیے دعا کریں، اور ان کے پورے خاندان کے لیے جو دنیا میں ہیں یا دنیا سے چلے گئے سب کے لیے دعا کریں، جو اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے رہے ہیں تحصیل بالا کوٹ، پورے ہزارہ کے لیے، ضلع مانسہرہ بابوسا ٹاپ کے لیے، کہ تاکہ ایسے کام ان کے جاری رہیں اور ہم لوگ ایسی چیزیں آپ تک پہنچاتے رہیں، آپ کو دکھاتے رہیں۔ نیکسٹ پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیں، کیمرہ مین گلو کے ساتھ لالا خورشید، انصاف 1 نیوز بالا کوٹ گرلاٹ۔